ایک بزرگ کا قول ہے، انہوں نے فرمایا قوائم الدنیا اربعۃ، اس دنیا کے 4 پائے ہیں، یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کی وجہ سے قائم ہے، 4 لوگوں کی وجہ سے۔ قوائم الدنیا اربعۃ وبعدل الامراء وبدعاء الفقراء وبعلم العلماء وبسخاوت الاغنیاء۔ وہ کہتے ہیں یہ دنیا 4 لوگوں کی وجہ سے بچی ہوئی ہے، نیک بادشاہوں کے عدل کی وجہ سے، فقیروں کی دعاؤں کی وجہ سے، اور علماء کے علم کی وجہ سے، اور سخیوں کی سخاوت کی وجہ سے یہ بچی ہوئی ہے، عادلوں کی وجہ سے یہ بچی ہوئی ہے۔ اور ایک مقولہ ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، بڑا پیارا، اور آپ کو تو سمجھ آیا ہے، اللہ کرے ساڑھے حکمرانوں نے بھی سمجھ آ جائے۔ یہ ایک مقولہ ہے عربی کا، لکھا ہوا ہے الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم، کہ ملک جو ہے نا وہ کفر سے تو قائم رہتے ہیں لیکن ظلم سے کبھی قائم نہیں رہتے۔ الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم۔ آج ہم بڑے بڑے بادشاہوں کے نام لیتے ہیں، اس دنیا میں بڑے بادشاہ گزرے ہیں، کئیوں کے تو نام ہی مٹ گئے ان کی بے عدلی کی وجہ سے، ناانصافی کی وجہ سے، آج وہ مٹی میں مل گئے، ان کا نام ہی کوئی نہیں رہا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے عدل قائم کیا، آج دنیا یاد کرتی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کو، آج دنیا تڑپتی ہے نور الدین زنگی کا نام سنتی ہے، جب لوگ نام سنتے ہیں نا سلطان محمود غزنوی کا، ان لوگوں کا، ان عظیم لوگوں کا، عادل لوگوں کا، آج جب جناب عمر فاروق کا نام آتا ہے نا تو ان کے عدل کی وجہ سے سر جھک جاتا ہے لوگوں کا۔ جس عمر نے کہا تھا کہ فرات کے کنارے پہ کتا پیاسا مر گیا تو عمر کو پوچھا جائے گا، ان لوگوں کا نام آج ان کے عدل کی وجہ سے زندہ ہے۔ اور ان کے عدلوں کی کیا بات ہے، میں ایک بات سناؤں گا، ایک بادشاہ کی، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی، یہ بڑا کمال کا بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں نا ایک عورت اس کے پاس آئی، کہنے لگی بادشاہ میرا شوہر فوت ہو گیا، میں بیوہ ہوں، میری ایک یتیم بیٹی ہے، یتیم، اور تیرا بھتیجا جو ہے نا وہ روزانہ آ کر نا میری بیٹی کے ساتھ اس کو چھیڑ خانی کرتا ہے، تنگ کرتا ہے اس کو، تو میں تو بڑی پریشان ہوں۔ تو سلطان محمود غزنوی کہنے لگا جاؤ تم، اب جب وہ دوبارہ آئے گا تو مجھے اطلاع دے۔ اب کو تقریباً 1 دن گزرا تو وہ دوبارہ پھر وہ بدبخت شخص آیا جو وہ کہتی تھی وہ تیرا بھتیجا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کو جو پتہ چلا، اطلاع ملی، تو اس نے عورت کو کہا میرے آنے سے پہلے نا تیرے گھر میں جو دیا نا اس کو گل کر دے، اس کو گل کر دے، بجھا دے اس کو۔ اور جب گئے نا، اب دیا گل تھا، گئے تلوار سے اس نوجوان کا سر کاٹا، اس عورت کو کہا چلو اب دیا جلاؤ۔ جب دیا جلایا، دیا جلا نا، تو سلطان محمود غزنوی نے بڑے ٹھنڈے دل سے اور ٹھنڈی آہ بھر کے کہا الحمدللہ۔ کیا کہا؟ الحمدللہ۔ اس کے بعد اس عورت کو کہنے لگے اب میرے لیے پانی لاؤ، وہ ٹھنڈا پانی لائی، 2-3 گھونٹ پیے۔ خیر اب جب جانے لگے نا سلطان محمود غزنوی، تو اس عورت نے ان کا رستہ روک لیا، کہنے لگے بادشاہ آپ کی بڑی نوازش تھی، آپ آئے، آپ نے مہربانی کی، آپ نے مجھے انصاف دلایا، لیکن اب کچھ سوالات ہیں جو میرے دل میں پیدا ہو گئے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے دیا کیوں بجھایا تھا؟ آپ نے جب دیا جلا، جب دوبارہ میں نے وہ روشنی کی تو آپ نے الحمدللہ کیوں کہا، اور آپ نے پھر پانی کیوں مانگا؟ یہ آپ کے چہرے پہ جو خوشی آئی، میرے دل میں یہ سوال گھر کر گئے، اس کا جواب چاہیے۔ تو پہلے تو سلطان محمود غزنوی نے کہا مائی صاحبہ رہن دو، آپ کو انصاف مل جو گیا ہے، اب رہنے دے اس بات کو۔ وہ کہنے لگی نہیں، مجھے اس کا جواب چاہیے، مجھے اس کا جواب چاہیے، آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ آپ نے کیوں ایسا کیا ہے۔ تو اس نے کہا بات یہ کہ جب تو نے مجھے بتایا تھا نا آپ کا بھتیجا ہے، تو میں نے دیا اس لیے گل کروایا تھا کہ کہیں سلطان محمود غزنوی کی تلوار بھائی کا بیٹا دیکھ کر انصاف سے رک نہ جائے، کہیں بھائی کی محبت درمیان میں نہ آ جائے، یہ اس لیے تمہیں کہا تھا دیا گل کر دو۔ اس نے کہا چلے اب یہ بتائیں الحمدللہ کیوں کہا تھا؟ تو کہنے لگے جب تم نے روشنی کی نا، دیا جلایا، تو میں نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو یہ بندہ میرا نام استعمال کرتا تھا، یہ میرا بھتیجا کوئی نہیں ہے۔ میں رب دا شکر ادا کیا، ربا تیری مہربانی ہے، شکر ہے ساڈا خون ایڈا گندا نہیں ہویا۔ میں نے اس بات پہ الحمدللہ کہا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اب پانی تو بتائیں پیا کیوں؟ تو وہ کہنے لگے چلو اس کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں بتانا پڑے گا۔ اس نے کہا جس دن سے تم نے بتایا نا تمہارا بھتیجا میری بیٹی کو تنگ کرتا ہے، یتیم بیٹی، بیوہ عورت کی یتیم بیٹی کو تنگ کرتا ہے، اس دن سے میں نے قسم اٹھائی تھی نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ میں کچھ پیوں گا جب تک میں ظالم کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا دوں۔ تو
آج جب میں نے اس کی گردن اتاری ہے تو 2 گھونٹ پانی تو میرا حصہ بنتا ہے نا، وہ تو بنتا ہے کہ میں 2 گھونٹ پانی پیوں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے عدل کی وجہ سے آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ یہ پاکستان، اللہ تعالیٰ ہمیں عادل حکمران عطا فرمائے، آمین۔ دعا کرو سارے آمین۔ اللہ تعالیٰ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کا کوئی جانشین عطا کر دے، کوئی ان کی روح سے فیض حاصل کرنے والا کوئی عطا کر دے۔ اب یہ پاکستان میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے عدل۔ یہ پاکستان یاد رکھنا بنا تھا نظام مصطفیٰ کے لیے۔ یہ جو نعرہ لگتا ہے نا پاکستان کا مطلب کیا، اس کا آگے بھی اس نعرے کا دوسرا حصہ بھی ہے، قانون ریاست کیا ہوگا۔ ہاں، جنہوں نے 14 اگست کے جمعے میرے پیچھے پڑے ہوئے ان کو پتہ ہے قانون ریاست کیا ہوگا۔ یہ ملک بنا تھا نظام مصطفیٰ کے لیے، لیکن آج افسوس نہیں ہوتا کہ جب ابو بکر کو بھونکنے والا انگلینڈ بھاگ جائے، جب نبی کی گستاخی کرنے والی آسیہ ملونہ کو یہاں سے بھگا دیا جائے اور جو غازی تھا اس کو تختے دار پہ لٹکا دیا جائے۔ وہ بھی سوچتا ہوگا ممتاز حسین قادری کہ چلو علم دین تے انگریزاں نے چاڑیا سی تے مینوں اپنے نہیں چاڑ چھڑے۔ وہ بابا ہادم حسین رضوی صاحب کی روح پہ بھی اللہ برکتیں نازل فرمائے، ان کے مزار پہ کروڑوں رحمتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائے۔ وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے تھلڑے طبقے تو لے کے اتلے تک پاکستانی منو دسے، اور وہ کہتے تھے دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا، جے سینے وچ عشق نبی دا نہیں تے وت راز ایمان دا مطلب کیا، وت ہندوستان ہی ٹھیک آسے تے پھر اینیا نقصانہ دا مطلب کیا۔ یہ آپ کو پتہ پاکستان بنانے کے لیے کروڑوں لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں، لاکھوں لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے، اور ایک مشہور کنواں ہے انڈیا میں جس پہ سید زادیوں نے اپنی جان بچانے کے لیے چھلانگ لگا دی تھی۔ بابا جی کہتے تھے دل تے ہاتھ رکھ دے سچ سچ دس اے مسلمان دا مطلب کیا، تے جے سینے وچ عشق نبی دا نہیں تے وت راز ایمان دا مطلب کیا، وت ہندوستان ہی ٹھیک آسے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا وت ہندوستان ہی ٹھیک آسے تے پھر اینیا نقصانہ دا مطلب کیا، جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا۔ ان کے گستاخوں کو بگا دینا اور جو ان کے عاشق ہیں ان کو تختوں پہ چڑھا دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے۔ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں پھر اس پاکستان دا۔ اور عالم لوہار نے کیا کہا تھا پتہ ہے، سبحان اللہ تو کہیں، عالم لوہار نے کہا تھا قدر نبی دی اے کی جان دنیا دار کمینے، قدر نبی دی جانن والے سونگے شہر مدینے، قدر نبی دی قدر یوسف دی معلوم ہوئی بھائیاں مصر گیانو، قدر نبی دی معلوم ہوشی قبراں وچ گیانو، تے قدر پھلاں دی بلبل جانے صاف دماغاں والی، تے قدر پھلاں دی گرج کی جان